بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Thursday after 19th Taraweeh, 14th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، کل جو بات میں نے بیان کی تھی اس میں ایک تھوڑی سی بات اور یاد آئی جو اس میں شامل کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خلجان رہ جائے. پھر جب تقریر کر کے میں اٹھا تو ایک صاحب نے ایک اور مسئلہ پوچھا. میں نے کہا موقع آئے گا تو اسے بھی بیان کریں گے، تو پھر نمبر 2 اسے بیان کروں گا، پھر وقت رہے گا تو آگے بڑھیں گے. کل جو بات میں نے تراویح کے تعلق سے اور تراویح کی 20 رکعتوں کے تعلق سے جو بات میں نے کہی تھی، اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ایک رمضان میں جو 2 راتیں یا 3 راتیں نفلیں جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی تو وہ کتنی رکعتیں پڑھائی تھی. اس سلسلے میں روایت ہے کہ وہ حضور نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اس روایت کے بارے میں منہ بھر کر کے یہ سلفی یہ کہہ دیتے ہیں روایت ضعیف ہے. تو اس سلسلے کی تفصیل آج کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ بھی اس زمانے میں ان بے لگام لوگوں نے عام مسلمانوں میں ایک خیال پھیلا دیا ہے حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے.
ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ حدیث ضعیف ہے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث ضعیف یہ کہ حضور کا فرمانا ضعیف ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث ضعیف ہے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا ضعیف ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ حدیث ضعیف یہ ہے، حدیث ضعیف ہے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث حضور سے چلی، حضور سے صحابہ نے سنی، صحابہ سے تابعین نے سنی، ان سے ان کے شاگردوں نے سنی، ان کے شاگردوں نے سنی، یوں ہوتی ہوتی جن بزرگوں نے، جن محدثین نے حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع کی، ان تک حدیثیں پہنچی۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام فلاں، امام فلاں، امام فلاں، بے شمار محدثین، یہ حدیثیں چلتی چلتی ان محدثین تک پہنچی۔ پھر ان محدثین نے وہ حدیثیں اس کتاب میں اس سند کے ساتھ لکھی کہ میں نے حدیث فلاں سے سنی، اس نے حدیث فلاں سے سنی، اس نے حدیث فلاں سے سنی، پوری سند کے ساتھ انہوں نے وہ حدیثیں کتابوں میں لکھی۔ ایسی حدیث شریف کی 300 کتابیں کم از کم لکھی گئی ہیں، اور جن کے نام ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، جو گم ہو گئی اور جو لوگوں کے سامنے نہیں آئی، وہ تو اللہ جانے کتنی ہوگی۔ جن حدیث کی کتابوں کو ہم جانتے ہیں وہ 300 کتابیں، بخاری شریف جیسی 300 کتابیں ہیں جو حدیث شریف میں لکھی گئی۔ پھر جب یہ کتابیں لکھی گئی تو اب ان کتابوں کی سند چلی، اب ہر حدیث کی سند نہیں، اب ان کتابوں کی سند چلی۔ امام بخاری نے، امام ترمذی نے اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی وہ ساری کتاب اپنے طالب علموں کو پڑھائی۔ پھر وہ طالب علم بڑے علماء بن گئے، انہوں نے آگے پڑھائی، انہوں نے آگے پڑھائی، انہوں نے آگے پڑھائی، یوں ہوتی ہوتی آج ہم تک وہ کتابیں پہنچتی۔ جب ہم سال کے شروع میں کوئی حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، مثلا میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، تو جب میں سال کے شروع میں کتاب پڑھوں تو اپنے سے لے کر امام ترمذی تک پوری سند بیان کروں گا کہ میں نے ترمذی فلاں محدث استاد سے پڑھی ہے، انہوں نے ترمذی فلاں سے پڑھی ہے، انہوں نے فلاں سے پڑھی ہے، انہوں نے فلاں سے پڑھی ہے۔ ایسا یہ پورا سلسلہ امام ترمذی علیہ الرحمہ تک ہم پہنچائیں گے، اور تمام درمیان کے جتنے اساتذہ ہیں ان سب کے نام طالب علموں کو لکھوائیں گے، اور تھوڑے تھوڑے حالات بھی لکھوائیں گے۔ اب ایک سند ہوئی، اب پوری ترمذی کی یہی ایک سند ہے۔ پھر جب امام ترمذی پر پہنچ کر پھر سند الگ ہو گئی، پہلی حدیث کی سند یوں ہو گئی، دوسری کی یوں ہو گئی، تیسری کی یوں ہو گئی، چوتھی کی یوں ہو گئی، ہر حدیث کی سند اوپر جا کر الگ ہو گئی۔ لیکن مجھ سے امام ترمذی علیہ الرحمہ تک ایک ہی سند ہے۔ میں نے جس سے بھی ترمذی پڑھی پوری پڑھی، انہوں نے جس سے پڑھی انہوں نے پوری پڑھی، امام ترمذی نے جن کو پڑھائی ان کو پوری پڑھائی۔ لہذا یہ جو حدیث کے لکھنے والے حضرات ہیں، مصنفین کتب حدیث، ان سے لے کر ہمارے زمانے تک ایک سند آ رہی ہے، اور یہی ایک سند چلتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ جو کتابوں کے مصنفین سے ہم تک سند آ رہی ہے، اس سند کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کیسے راوی ہیں، معتبر ہیں، غیر معتبر ہیں، اعلیٰ ہیں، ادنا ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ یہ جو اساتذہ ہیں یہ تو عام طور پر سبھی اعلیٰ درجے کے محدثین ہیں۔ لیکن جو حدیث کی کتاب لکھ رہا ہے اس سے حضور تک جو ہر حدیث کی سند الگ ہے، ان راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کس پائے کے ہیں، کس درجے کے ہیں، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کو حدیث شریف حدیث یاد تھی، مضبوط یا یاد نہیں تھی۔ یہ محدث جس استاد کا شاگرد ہے اس استاد سے یہ حدیث اس کے علاوہ کن کن نے سنی ہے۔ ایک استاد سے بہت سے آدمی حدیث سنتے ہیں، پھر اس استاد کا یہ شاگرد حدیث اس طرح بیان کرتا ہے تو دوسرے اس کے شاگرد ہیں وہ حدیث کے کیا الفاظ لاتے ہیں۔
بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور وہ دیکھ کر پھر حدیث کے درجے قائم کیے جاتے ہیں کہ یہ صحیح لذاتی ہی ہے یا صحیح لغیر ہی ہے، یا حسن لذاتی ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے، یا غریب ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے. یہ سب درجے قائم کرنے پڑتے ہیں. یہ سب حدیثوں کے درجے قائم ہوتے ہیں بیچ کے راویوں کی وجہ سے. اور آخر میں جو حضور کا ارشاد ہے وہ تو حضور کا ارشاد ہے. اب یہ بیچ کے جو واسطے ہیں اگر وہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو ہمارا یقین مضبوط ہوگا کہ یہ حضور نے یقیناً فرمایا ہے، کیونکہ حضور کی وہ بات ہم تک 6 واسطوں سے پہنچی، اور وہ 6 کے 6 واسطے اعلیٰ درجے کے اس کا نہایت پکی حدیث انہیں یاد تھی. تو یہ بات ہمارے یقین کے لیے، تو ہمارا یقین بڑھے گا کہ یہ بات حضور نے یقیناً فرمائی. اور اگر بیچ میں ایک راوی ایسا آ گیا کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، کبھی الفاظ کچھ بیان کرتا تھا، کبھی الفاظ کچھ بیان کرتا تھا، تو یہ بات ہمارے ڈاؤٹ پیدا کرے گے کہ ہو سکتا ہے اس کی حافظے کی خرابی سے حدیث میں کچھ ہیر پھیر تھوڑا بہت ہو گیا ہو. ساری حدیث تو گڑی ہوئی ہے مگر کچھ ہیر پھیر ہو گیا ہو. یوں حدیث کمزور ہوتی، ضعیف کے معنی کمزور. وہ کمزور اس راوی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ جو راوی جو الفاظ بیان کرتا ہے یہ الفاظ یقیناً حضور کے ہیں یا نہیں. اس میں تھوڑی شک پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ راوی کوئی بہت زیادہ اچھا حدیثوں کو یاد رکھنے والا نہیں. یا مثلا ایک بڑا محدث ہے امام زہری، ان کے 100 شاگرد ہیں، اور 100 شاگرد میں 99 شاگرد نہایت اعلیٰ درجے کے ہیں. وہ 99 شاگرد ایک حدیث بیان ہی نہیں کرتے. ایک 100واں شاگرد ہے وہ اس پائے کا نہیں ہے، وہ امام زہری سے وہ روایت نقل کرتا ہے. تو اب یہ تفرد ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ یہ 99 شاگرد وہ حدیث استاد سے کیوں نہیں روایت کرتے، یہ اکیلا کہاں سے لائے. اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں راویوں کے اندر، جس کی وجہ سے حدیثوں کے درجے الگ ہوتے ہیں. دوسری بات میں نے کبھی یہ بتایا تھا کہ روایت کا اعلیٰ درجہ تو تواتر اور متواتر ہے. جو روایت متواتر ہے وہ تو اعلیٰ درجے کی ہے، اس سے تو فرض کرنے کی جانب میں فرض اور نہ کرنے کی جانب میں حرام ثابت ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم سے فرض اور حرام ثابت ہوتے ہیں، ایسی متواتر روایت سے بھی فرض اور حرام ثابت ہوتے ہیں. پھر متواتر سے نیچے جو روایت ہے اسے کہتے ہیں خبر واحد، یعنی متواتر نہیں. پھر وہ خبر واحد اگر اعلیٰ درجے کی صحیح ہو تو کرنے کی جانب میں واجب ثابت ہوگا، اور نہ کرنے کی جانب میں مکروہ تحریمی ثابت ہوگا. یہ ڈگری ایک درجہ نیچے اترا ہے. کیوں؟ دلیل کی قوت کم ہو گئی، وہ متواتر جیسی قوت نہیں رہی، تو دلیل کی طاقت اور قوت کم ہو گئی، تو ان کے درجے بھی احکام کے الگ آ گئے. ادھر واجب ثابت ہوگا، ادھر مکروہ تحریمی ثابت ہوگا. پھر اگر وہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں، اس کا درجہ گھٹے گا تو پھر حسن کا درجہ آئے گا. پھر حسن کے بعد میں ہلکی ضعیف کا درجہ آئے گا. پھر اس کے بعد میں بے حد ضعیف کا درجہ آئے گا، ضعیف جدا. اور اس کے بعد میں پھر گھڑی ہوئی حدیث کا درجہ آئے گا. گھڑی ہوئی حدیث تو بیکار ہے، گھڑی ہوئی حدیث بیکار ہے، وہ حدیث ہی نہیں، تو گھڑی ہوئی ہے. لیکن یہ جو صحیح سے نیچے درجے میں ہیں، ان سے ادھر سنت مستحب یہ ثابت ہوں گے، اور ادھر حرام مکروہ تحریمی سے نیچے اصاعت کا ایک درجہ ہے برا، یہ درجہ اس سے ثابت ہوگا. پھر حسن سے نیچے کے درجے میں آئیں گے. اب یہ ضعیف روایتیں آئی. اب یہ جو ضعیف روایتیں ہیں اس سے ادھر مندوب اور مستحب ثابت ہوں گے، اور ادھر مکروہ تنزیہی ثابت ہوگا. میں مثال دوں. بہت سے لوگ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ صلاۃ التسبیح کے لیے 11 حدیثیں ہیں اور کوئی حدیث صحیح نہیں.
صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں 11 حدیثیں آئی ہیں، مگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ہر حدیث کی سند میں کچھ نہ کچھ کمزوری، مگر ساری امت ان ضعیف حدیثوں سے صلاۃ التسبیح کو ثابت کرتی ہے، اور تبع تابعین کے زمانے سے لوگ برابر صلاۃ التسبیح پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے صلاۃ التسبیح لوگوں کو طریقہ سکھلایا ہے کہ یوں پڑھو، یوں پڑھو، یوں پڑھو۔ کیوں؟ یہ ضعیف حدیث ہے، مگر 11 ہیں، 11 کمزور دھاگے بھی ملا لو تو 11 مل کر بھی توڑ نہیں سکو گے۔ اسی طریقے پر جو یہ ضعیف حدیثیں ہیں، اس سے قرآن کریم کے کسی اجمال کی تفسیر کرنی ہو تو اس سے تفسیر ہوتی ہے۔ ایک بات قرآن کریم میں ہے لیکن مجمل ہے، اور حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف سے اس کی تفسیر ہوگی۔ میں مثال دوں، قرآن کریم میں یہ ہے حج کے سلسلے میں من استطاع الیہ سبیلا، جو مکہ تک پہنچ سکتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، 4 پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استطاعت، حج کی استطاعت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا زاد و راحلہ، زاد مانے ٹفن، توشہ یعنی خرچہ، اور راحلہ، راحلہ مانے سواری۔ ایک آدمی گھر سے چلا ہے مکہ تک جانے کے، اس پر خرچہ بھی ہے اور اس کے بعد سواری بھی ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے جس میں استطاعت کی تفسیر زاد و راحلہ سے کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ مگر تمام فقہا نے اس ضعیف حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں لیا ہے، اور اس کی تفسیر میں لے کر کے حج کے بیان میں یہ شرط لگائی ہے کہ زاد اور راحلہ ہوگا تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ حدیث ضعیف ہے، بے شک ضعیف ہے، مگر ہمیں تو اس سے تفسیر کرنی ہے قرآن کریم کے ایک اجمال کی۔ اصل مسئلہ تو قرآن میں ہے، اس کو اس حدیث نے سمجھایا ہے، اس حدیث پر مسئلے کا مدار نہیں ہے، مسئلے کا مدار تو قرآن کی اس آیت پر ہے، اس آیت نے تو اس حدیث نے تو اسے سمجھایا ہے۔ اور یہ فقط ایک حدیث ہے، وہ جو صلاۃ التسبیح کی حدیث ہے وہ تو 11 ہیں، اور ہر ایک ضعیف ہے، مگر سب مل کر قوت پیدا ہوگی۔ اور یہ تو فقط ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اس کی چند ہے ہی نہیں، اور ضعیف ہے۔ اور تمام علماء نے اور تمام مجتہدین نے امام مالک کے علاوہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے علاوہ تمام مجتہدین نے اس حدیث شریف کو اس آیت کی تفسیر میں لیا ہے، اور حج کی فرضیت کے لیے زاد و راحلہ کو شرط قرار دیا ہے۔ ضعیف کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ ایک مسئلے سے تعلق رکھنے والی 2 حدیثیں ہوں، ایک صحیح ہو اور ایک ضعیف ہو، اب ضعیف کو نہیں لیں گے، صحیح لیں گے۔ دیکھو یہ وہ جگہ آئی جہاں ضعیف کا اثر پڑتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلے میں ایک حدیث کہتی یوں اور دوسری حدیث کہتی یوں، اور ایک حدیث صحیح ہے اور ایک ضعیف ہے، تو یہ ضعیف جب صحیح کے مقابلے میں آئے گی اب ضعیف نہیں لی جائے گی، اب جو حدیث صحیح کہہ رہی وہ لیا جائے گی۔ یہاں ضعیف کو چھوڑا جائے گا اور ضعیف کا اثر پڑے گا، اور جہاں ایسی صورتحال نہیں ہے وہاں تو ضعیف حدیثوں سے سارے احکام اور سارا دین مستنبط کیا گیا ہے، اور ساری چیزیں اس سے نکالی گئی ہیں، اور ہمیشہ پوری امت نے اس سے نکالی ہیں۔ اور یہ اگر ضعیف حدیثیں بیکار ہوتی تو پھر یہ ساری ضعیف حدیثیں ان کتابوں میں جمع کیوں کی گئی؟ موضوع گھڑی ہوئی حدیثوں کو تو الگ کیا، اور گھڑی ہوئی موضوع کی تو کتابیں الگ لکھی تاکہ لوگ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ لیکن یہ جتنی ضعیف حدیثیں ہیں یہ سب حدیث کی کتابوں میں ہیں، متواتر، صحیح، حسن، ضعیف سب ایک ساتھ لکھی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صرف صحیح الگ کی، لیکن ان 2 کتابوں کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سب حدیثیں لی گئی ہیں، وہ سب لی ہی سے۔ اچھا پھر لی ہی نہیں گئی ہیں، ضعیف حدیث پر یہ حضرات باپ باندھتے ہیں،
اور بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اور یہ جو ان حضرات نے یہ جو خیال مسلمانوں میں عام پھیلا دیا، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، اور سب لوگ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ ارے حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ اس کے مقابل اسی مسئلے میں صحیح حدیث اس کے خلاف ہو تو پھر حدیث ضعیف ہے، اسے نہیں لیں گے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں یہی حدیث ہے، اس کے علاوہ دوسری حدیث نہیں ہے، تو ضعیف حدیث لی جاتی ہے اور اس سے سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھو میں مثالیں دوں، آپ حضرات حنفی ہیں، احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ 10 درہم یعنی 28 گرام چاندی، آج کے وزن میں 28 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ کم سے کم مہر ہے احناف کے نزدیک۔ احناف کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اقل المہر 10 دراہم، کم سے کم مہر 10 درہم۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے ضعیف ہے، مگر اس کے مقابل صحیح اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہی تو ایک حدیث مسئلے میں ہے، لہذا اسے لیا ہے اور لے کر کے یہ مسئلہ طے ہے۔ احناف کا مسئلہ ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، 3 دن سے کم حیض نہیں ہو سکتا، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ کسی عورت کو 10 دن سے اوپر خون چلتا رہے تو وہ استحاضہ کا، بیماری کا خون ہے، حیض نہیں۔ یہ جو حنفیہ کہتے ہیں ان کی دلیل ایک حدیث شریف ہے جس میں یہی مضمون ہے کہ اقل الحیض 3 ایام واکثرہ 10 ایام۔ حضور نے فرمایا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ ضعیف ہے۔ ارے بھائی ضعیف تو ہے مگر ہے تو صحیح، اس کے خلاف تو دوسری صحیح حدیث دکھا دے، اس کے خلاف صحیح حدیث ہو جس میں اس کے خلاف مضمون آیا ہو، تو یہ ضعیف نہیں لیں گے۔ لیکن جب دوسری کوئی حدیث ہے ہی نہیں تو اب اس ضعیف کو نہیں لیں گے تو کیا لیں؟ کہاں سے مسئلہ طے کرو گے؟ چلو ہم نہیں لیتے یہ ضعیف، کرو مسئلہ طے، کہاں سے کرو گے؟ مجتہد اپنے اجتہاد سے طے کرے گا، تو مجتہد کا اجتہاد بہتر یا یہ ضعیف حدیث بہتر؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب حدیث ضعیف ہے اور اس کو نہیں لو گے تو مسئلہ طے کہاں سے کرو گے کہ کم سے کم مہر کتنا، کم سے کم حیض کتنا، زیادہ سے زیادہ حیض کتنا، کہاں سے طے کرو کہ مولانا صاحب اجتہاد کریں گے اور مجتہد اجتہاد کر کے بتائے گا اسے لیں گے؟ ارے بھائی مجتہد کے اجتہاد سے تو یہ ضعیف حدیث لینا بہتر ہے، کیونکہ ذوق تو حدیث میں نہیں راویوں میں ہے، حدیث تو حضور کا ارشاد ہے، اس حضور کا یقیناً ارشاد ہے، یعنی اس سے تھوڑی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ تو مجتہد کا اجتہاد ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ان کا چل رہا ہے، یہ پروپیگنڈا اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام فقہا، پوری امت، یہ اس زمانے میں انہوں نے یہ لوگوں کے ذہن بگاڑنے شروع کیے ہیں، ورنہ 1400 سال تک پوری امت اسی طرح سے عمل کرتی آئی اور ساری کتابوں میں وہ حدیثیں لی ہیں اور ساری فقہ ان سے مستنبط کی گئی۔ خیر، تراویح کی حضور نے ان 2 راتوں میں یا 3 راتوں میں کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ ایک روایت ہے کہ 20 رکعتیں پڑھائی۔ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ارے ضعیف ہے تو کیا ہو گیا؟ تو بتا دوسری روایت اس کے مقابل صحیح روایت لا، تو وہ صحیح بخاری مسلم کی وہ 11 رکعتوں والی روایت پیش کریں گے۔ وہ 11 رکعتوں والی روایت تو پورے سال کے لیے ہے اور تہجد کی ہے، اور یہ تو رمضان کے لیے ہے اور قیام رمضان ہے، رمضان کے نفلوں کے لیے ہے۔ یہ کہیں کی روایت ہے، وہ روایت کہیں کی ہے۔ اردو میں ایک مثل ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اب یہ تہجد کی روایت، سال بھر پڑھنے کی روایت،
اور یہ قیام رمضان کی روایت، رمضان کی جو ایکسٹرا نفلیں ہیں ان کے بارے میں روایت، حضور نے جو 2-3 دن پڑھائی تھی ان کے بارے میں روایت، ایسی روایت لاتو کہ حضور نے وہ 2 دن یا 3 دن پڑھائی تھی، وہ 8 پڑھائی تھی، ایسی روایت لا، اور صحیح لا، صحیح نہیں کل ضعیف ہی لا، ایسی نہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں تو سال بھر کی تہجد کی روایت ہے، اس کا اس مسئلے سے کیا تعلق؟ اگر ایسی کوئی روایت لائے چلو ضعیف ہی لاؤ کہ وہ 2 دن یا 3 دن جو حضور نے نفلیں پڑھائی تھی وہ 8 رکعتیں پڑھائی تھی، تو ٹھیک ہے، ایک ہی مسئلے سے متعلق 2 روایت ہوئی، کون صحیح ہے کون ضعیف ہے اسے لیں گے، مگر ایسی تو کوئی روایت ہے ہی نہیں، بس صرف ایک ہی روایت ہے کہ حضور نے ان 2 دن میں 3 دن میں 20 رکعتیں پڑھائی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جو 20 رکعت والی روایت ہے اس کو جو ضعیف کہتے ہیں تو یہ بالاتفاق ضعیف نہیں ہے، کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں، اس میں ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان، وہ کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے، اور کچھ محدثین اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ اور حوالہ دیکھنا ہو تو فتاوی رحیمیہ میں اپنے گجرات کے مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری دامت برکاتہم، ان کا فتاوی رحیمیہ، اس کی پہلی جلد میں تراویح پر پورا ایک رسالہ ہے، اس رسالے میں اس حدیث پر بحث ہے، 20 رکعت والی حدیث پر، اور انہوں نے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ حضرات اسے صحیح کہتے ہیں، یہ ضعیف کہتے ہیں، غرض بالاتفاق وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، کوئی ضعیف کہتا ہے کوئی صحیح کہتا ہے۔ تیسری بات، آپ حضرات جانتے ہیں دین کا مدار 3 چیزوں پر ہے، قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت۔ اجماع امت کا دوسرا نام ہے تعامل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ کا دور ہے، حضور کو دنیا سے گزرے ہوئے کل 2 سال ہوئے ہیں، اور یہ تراویح کا نظام حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوا، اور پورے اسلامی دنیا میں یہی نظام چلتا رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عثمان کی خلافت بھی 12 سال ہے، پھر حضرت علی کے زمانے میں ان کی خلافت 5 سال ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر ساری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں سب یہی عمل چلا رہا، تمام 4 ائمہ متفق ہیں اور پوری دنیا میں یہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ تو 50-100 سال سے ان سلفیوں نے جھگڑا کھڑا کیا، یہ جو امت کا اجماع چلتا آ رہا ہے۔ دیکھو ضعیف حدیث سے قرآن کے اجمال کی تفسیر کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ضعیف حدیث سے جو یہ امت کا اجماع ہے اس اجماع کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ اجماع بھی قرآن کریم اور حدیث متواتر کی طرح اجماع بھی قطعی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم قطعی ہے اور حدیث متواتر قطعی ہے، ایسے اجماع بھی قطعی ہوتا ہے۔ لہذا یہ پورے اجماع سے تو 20 رکعت پڑھی ہوئی آ ہی رہی ہیں، اس کی تفسیر یہ حدیث کر رہی ہے۔ ایسی جگہ پر اگر ضعیف حدیث ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمام دنیا نے من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر ضعیف حدیث سے کی، تو یہ ساری امت پوری دنیا کے مسلمان 20 پڑھتے آ رہے ہیں، اگر یہ ضعیف حدیث سے اس کی تفسیر کی جائے، اس کی تائید میں لے جایا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سنو، فطری عمل یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ مشہور ہو جائے گی اس کے سلسلے میں روایتیں کم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ جب سبھی مسلمان ایک کام کر رہے ہیں، روایت کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے فلاں سے مثال دوں۔ آج حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب کی سند ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، بلکہ میں نے تو ایک کتاب چھاپ دی ہے جس میں بڑی بڑی کتابیں جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی مدرسوں میں، ان سب کی سندیں چھاپ دی ہیں طلباء کے لیے۔ لیکن کوئی ہے مائے کا لال دنیا میں جو یہ پیش کرے کہ میں نے قرآن کریم فلاں سے پڑھا اور اس نے قرآن کریم فلاں سے پڑھا اور اس نے قرآن کریم فلاں سے پڑھا، حضور تک سند لا سکتا کوئی؟
ہے کوئی دنیا میں تو آیا ہے سامنے؟ کوئی سند نہیں، اور ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک طبقہ اگلے طبقے کو پڑھاتا ہے، اگلا طبقہ اگلے طبقے کو پڑھاتا ہے، اگلا طبقہ۔ اب یہ کہ میں نے فلاں سے، زید سے، اور زید نے بکر سے، اور بکر سے خالد نے، اس سند کی ضرورت کیا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں۔ حدیثوں کی کتابوں کی سند کیوں؟ حدیثیں سب نہیں پڑھتے، حدیثیں سب نہیں پڑھتے، اور قرآن کریم تو ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ لہذا یہاں سند و قرآن کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے سنو، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور اس کی سند لائے کہ یہ کلمہ اسلام ہے، کہ مجھے یہ کلمہ فلاں نے سکھایا، اور فلاں نے سکھایا، اور فلاں نے ایسا حضور تک سند لیا۔ پوری دنیا میں کوئی سند نہیں۔ کیوں سند نہیں؟ یہ تو سارے مسلمانوں کا کلمہ ہے، جو ایک جماعت سے اگلی جماعت، اگلی سے اگلی، اگلی سے اگلی، اسی طرح سے نسل در نسل اسے تو کلمہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سند کہاں ہوگی؟ ہاں، لا الہ الا اللہ قرآن میں الگ آیا ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی قرآن میں آیا ہے، دو الگ الگ جگہوں میں آیا ہے، لیکن یہ دونوں جڑ کر اس کا نام کلمہ اسلام ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور کوئی سند نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی باریک سا مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے حدیث ہوگی، سند ہوگی، بحثیں ہوں گی، سب باتیں ہوں گی، اور جو اتنا امت میں ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی سند کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لہذا تراویح کا مسئلہ اور تراویح کی 20 رکعات کا مسئلہ، اس کے لیے سرے سے کوئی سند کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو ساری دنیا پڑھتی چلی آ رہی ہے، اور ایک نسل سے دوسری نسل لے رہی ہے، دوسری نسل سے تیسری نسل لے رہی ہے۔ یہ تو اختلاف ان سلفیوں نے 50 سال ہوئے شروع کیا، اس سے پہلے 1400 سال تک، 1350 سال تک اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ تو سرے سے اس کی کوئی سند نہ ہو تو بھی ضرورت نہیں۔ یہ جو اجماع امت اور تعامل چلا رہا ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ قطعی دلیل ہے، اس سے آگے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ کل کی بات کے سلسلے میں بات رہ گئی تھی، وہ آپ کے ذہن میں ڈالنی ضروری تھی کہ وہ کوئی کسی کا ہی کہو کہ حدیث ضعیف ہے، تو وہاں آپ کو ہوشیار رہنا ہے کہ ضعیف کا اثر کہاں پڑتا، اس کے مقابل صحیح ہے تو صحیح کو لیں گے، ضعیف کو نہیں لیں گے۔ اس سے کہو ضعیف ہے تو صحیح لا تو یہ 11 حدیث کی روایت لائے گا کہ دیکھو یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، صحیح ہے۔ وہاں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ 11 کی تو سال بھر کے لیے ہے اور تہجد کے لیے۔ اگر اس صحیح پر تجھے عمل کرنا ہے تو پڑھ 12 مہینے 8 رکعتیں پڑھ۔ یہ کیا بات ہے کہ رمضان میں تو تجھے یہ حدیث یاد آتی ہے 8 رکعتیں پڑھنے کے لیے، اور 11 مہینے میں بھی بھول جاتا ہے تو۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو کل ایک صاحب نے پوچھا تھا، وہ کہنے لگے مولانا صاحب یہ نماز میں جو پیر ملا کر یوں کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا بتلاؤں گا یہ بھی مسئلہ، کوئی موقع آئے گا تو بتلاؤں گا، یہ بھی بتلانا ضروری ہے آپ حضرات کو۔ یاد ہے آپ کو کبھی میں نے یہ قاعدہ بتایا تھا کہ فقہائے کرام میں جو مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں ان کی بہت سی وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، حدیثوں میں سے کسی حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی جو مجتہد قرآن اور حدیث کا جو مطلب سمجھے گا اسی پر تو وہ عمل کرے گا، اور اسی پر اس کے فالوور عمل کریں گے۔ دوسرا مجتہد دوسرا مطلب سمجھ رہا ہے تو وہ عمل کرے گا، اس کے فالوور اس پر عمل کریں گے۔ اور میں نے مثالیں دی تھی اس کی کہ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ یوں سمجھتے ہیں، یہ یوں سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس قاعدے کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤ۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف ان مجتہدین کا معتبر ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے کا اختلاف معتبر نہیں۔ ہر 4 پیسے کا آدمی کہے کہ میرے نزدیک تو حدیث کا یہ مطلب ہے، میرے بھائیو اگر اس کا اعتبار ہونے لگے گا تو سارے دن کا پھر کباڑا ہو جائے گا۔ اور یہ مودودی نے
قرآن کریم کی تفسیر کا ایک طریقہ نکالا ہے جو گمراہی ہے، اور خود مودودی نے کہا ہے کہ قرآن کا تفسیر اس طرح سے کرو۔ اس نے لکھا ہے کہ چند پروفیسر اکٹھا ہوں اور وہ سب قرآن کریم لے کر کھول کر کے بیٹھ جائیں، ایک آدمی اس میں سے ایک رکوع کی تلاوت کرے۔ کر لی، اب پہلے سے پوچھو واٹ یور اوپینین، تو کیا سمجھا ان آیتوں کو؟ تو بتائے گا کہ میں ان آیتوں کا یہ مطلب سمجھا۔ یہ پروفیسر ہیں، عربی وربی آنی ضروری نہیں، دین کی واقفیت ضروری نہیں، پروفیسر صاحب ہیں، دوسرے سے اس نے بیان کر لیا، سن لو، اس سے پوچھو واٹ یور اوپینین، سب کی اوپینین پوچھو، اور جب وہ سب کر لیں تو یہ جو ان کا گرو گھنٹال ہے جو سب کو اوپینین پوچھتا ہے، یہ اپنا ڈسکس کرے گا اس پر کہ تیری رائے صحیح ہے، تیری صحیح نہیں ہے، بس یہ ڈسکس کر کے اٹھ جاؤ، آئے سمجھ گئے لوگ سب۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ مذاق کرنے کا طریقہ مودودی نے چلایا ہے۔ یہ قرآن سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے، تو قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ خود مودودی نے تلقین کی ہے، اور دنیا میں اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں یہ طریقے پروفیسروں میں چل رہے ہیں، اور اس کو وہ قرآن سمجھنا کہتے ہیں۔ یہ قرآن سمجھنا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تو قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہونا ہے۔ کیوں قرآن کے ذریعے سے کیوں گمراہ ہونا ہے، اسے بھی سمجھو۔ یہ مسئلہ تو آپ حضرات نے کبھی سن رکھا ہوگا کہ تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ ہے حدیث میں ہے کہ اگر تفسیر بالرائے کسی نے کی اور صحیح مطلب بیان کیا، قرآن کی آیت کا صحیح مطلب بیان کیا، تو بھی رونگ ہے۔ تفسیر بالرائے کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر بالرائے یعنی تفسیر بالعقل، قرآن کریم کے سمجھنے میں عقل استعمال کرنا نہیں، اس کا نام تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ وہ عقل کے بغیر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ کا کلام عقل کو بالائے طاق رکھ کر کے کیسے قرآن کو سمجھا جائے گا؟ پھر تفسیر بالرائے کا کیا مطلب؟ رائے کے معنی وہی اوپینین، مائی اوپینین، تفسیر کے معنی وہی مائی اوپینین۔ یہ جو مائی اوپینین ہے اس کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالرائے ہے، اور اگر اتفاقاً اس کی اوپینین صحیح بھی ہے تو بھی غلط ہے، کیونکہ یہ طریقہ رونگ ہے۔ اگر ایک جگہ اس نے صحیح اوپینین ہے تو 100 جگہ ٹھوکر کھائے گا اور غلط بات کہے گا، لہذا یہ طریقہ یہ غلط ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں مثال سے اسے سمجھو، ایک چیز ہے یہاں نظر نہیں آتی، میں نے خوردبین چڑھائی، کیا کہتے ہیں خوردبین کو؟ بائنو کلو، یعنی چھوٹی بائی کا قلعہ، چلو وہ چڑھائی، تو وہ جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ اتنا بڑا نظر آنے لگا۔ یا ایک چیز دور ہے نظر نہیں آ رہی، تو میں نے کبھی دوربین لاؤ جو دور دیکھنے کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو خوردبین ہے، ایک دوربین ہے، دو چیزیں الگ الگ، تو معلوم ہے۔ تو اب وہ دوربین جو ہے دور دیکھنے کا آلہ ہے، وہ چڑھایا ہے، تو وہ جو 1 میل تھا وہ یہاں سامنے آ گیا، وہ دور کی چیز ہے وہ یہاں آ گئی، یا چھوٹی چیز تھی بڑی ہو گئی۔ یہ آپ غور کیجئے، یہ جو دور کی چیز تھی جو قریب آ گئی، جس میں چیز میں کوئی فرق پڑا؟ کچھ نہیں پڑا۔ یہ جو چھوٹی تھی جو بڑی نظر آ رہی ہے، تو چیز میں کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لہذا دوربین نے، اور خرد مانے چھوٹی، خوردبین چھوٹی چیز دیکھنے کا آلہ، چھوٹی چیز دیکھنے کا آلہ خوردبین، اور دور کی چیز دیکھنے کا آلہ، اس کے ذریعے سے چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عقل انسان کی دوربین اور خوردبین ہے۔ قرآن کریم کے ایسے مضامین جو آیت کی گہرائی میں چھپے ہوئے ہیں، جو عقل مند آدمی ہے اس کو نظر آئیں گے، اور جس کے پاس عقل کی کمی اسے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ ایک ایسے مضامین قرآن کریم کا آیت کے بہت دور ہیں، تو جو فہیم عقل مند ہے اس کو مضامین آیت میں نظر آئیں گے، دوسرے کو نہیں آئیں گے۔ اب دوسری مثال لو، یہ جو میں نے دوربین چڑھائی یا خوردبین چڑھائی، اس کا ایک گلاس پیلا ہے۔ اب میں نے جو دیکھا تو وہ چیز یہاں آئی اور پیلی پیلی نظر آ رہی ہے، یوں دیکھا تو چھوٹی چیز بڑی نظر آئی اور پیلی پیلی نظر آ رہی ہے۔
یہ چیز پیلی ہے، وہ چیز پیلی ہے نہیں ہے، یہ تو گلاس کا اثر ہے کہ پیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے کہ آدمی قرآن کو سمجھاتے ہوئے اپنا جو مائنڈ ہے اسے اندر گھسائے، اپنی اوپینین اس کے اندر گھسائے، اس کا فریم ورک دماغ کا اور عقل کا جو چوکٹھا بن گیا ہے اس چوکٹھے کے اندر قرآن کو فٹ کرے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے جو حرام ہے۔ اب جب یہ پروفیسر صاحبان قرآن لے کر بیٹھیں گے، واٹ یور اوپینین، واٹ یور اوپینین، تو قرآن کی آیت کا تو کوئی ایک مطلب ہے، اور یہ چار مطلب اگر چار آدمی بیان کرتے ہیں تو تین تو اس میں سے ہو سکتا ہے چاروں یہ تفسیر بالرائے ہوں، اور ہو سکتا ہے اس میں سے تین تفسیر بالرائے ہوں۔ یہ تو حرام ہے جو طریقہ اس نے قرآن سمجھنے کا چلایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میں باقاعدہ یہ سمجھا رہا تھا کہ دین کے معاملے میں، قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ چار پیسے کا آدمی یہ کہنے لگے کہ میں تو اس حدیث کو یوں سمجھتا ہوں، میں تو قرآن کی آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے معنی متعین کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کی حدیثوں میں کیا تفسیر آئی، پھر حدیث اگر کوئی اس سلسلے میں نہیں ہے تو قرآن کریم کی صحابہ نے کیا تفسیر کی، پھر تابعین نے کیا تفسیر کی ہے، تبع تابعین نے کیا تفسیر کی ہے۔ یہ جو اوپر سے قرآن کریم کے معنی سمجھے نقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس کا پابند ہونا ضروری ہے۔ حضور کا لایا ہوا دین یہ ہے، آج کے پروفیسروں کا سمجھا ہوا دین ان کا دین ہے، وہ جو پروفیسر نے جو سمجھا وہ اس کا دین ہے۔ حضور جو دین لائے ہیں اور اوپر سے نقل ہو کر آ رہا ہے وہ یہ دین نہیں ہے۔ لہذا اس قاعدے میں یہ اضافہ کرو کہ جو مجتہدین میں اختلافات ہوئے ہیں وہ قرآن فہمی، حدیث فہمی، نص فہمی میں ہوتا ہے، اور اس نص فہمی کا اعتبار ہے۔ مگر یہ جو آیت قرآن اور حدیث سمجھنے میں جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف ان لوگوں کے معتبر ہے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے۔ آج کے لوگ اس کا کچھ مطلب جو اپنا گھڑنا شروع کر دے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب سنو، نماز میں صفیں سیدھی کرنی چاہیے، نماز میں صفیں سیدھی ہونی چاہیے۔ اگر نماز صفیں سیدھی ہوں گی تو نماز کمپلیٹ ہوگی، اور صفیں گڑبڑ ہوں گی تو نماز ناقص ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے ان اقامت الصلاۃ صفوف، ان اقامت الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے کمپلیٹ کرنے میں سے ہے۔ یعنی نماز کمپلیٹ کرنے میں کئی چیزیں کرنی پڑتی، رکوع صحیح ہونا چاہیے، سجدہ صحیح ہونا چاہیے، قومہ صحیح ہونا چاہیے، جلسہ صحیح ہونا چاہیے، قراءت صحیح ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک ہے صفیں سیدھی کرنا۔ یہ صفیں سیدھی کرنا بھی نماز کمپلیٹ کرنے میں سے، یعنی نماز کے کمپلیٹ ہونے کے لیے صفوں کا سیدھا ہونا بھی ضروری۔ دوسری حدیث شریف ہے، یہ میں خاص طور پہ تفصیل سب حدیث سے اس لیے سناتا ہوں کہ لوگ عام طور پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ بات پوری سمجھتے بھی نہیں، اس لیے میں کھول کر یہ ساری حدیثیں سنا رہا ہوں، اسے آپ دھیان میں رکھیں۔ اور آپ ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جہاں لوگ فہیم اور سمجھدار ہیں، لہذا میری یہ بیان کی ہوئی باتیں بھول نہ جائیں، اگلی نماز میں اس پر عمل کریں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ کی صفیں گڑبڑ دیکھی تو حضور نے فرمایا الا تصفون کما یصف الملائکۃ عند ربہم، کیا صف بندی نہیں کرتے آپ حضرات جس طرح سے فرشتے ان کے پروردگار کے پاس صف بندی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس میں فرشتے جس طرح سے صفیں بناتے ہیں، کیا آپ حضرات اس طرح کی صف نہیں بناتے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پروردگار کے پاس فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ تو حضور نے دو باتیں بتائی، یتمون الصفوف الاولی،
وَيَتَرَاصُونَ، فرمایا اگلی صفیں کمپلیٹ کرتے ہیں، جب تک اگلی صف میں جگہ ہو پچھلی صف میں نہیں کھڑے ہوتے، اور مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضور نے دو جواب دیا کہ فرشتے جو اللہ کے پاس صفیں باندھتے ہیں تو وہ اس طرح باندھتے ہیں، یتمون الصفوف الاولی ویتراصون، اگلی صفوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے دیوار، اس میں اینٹیں ایک دوسرے سے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جوائنٹ ہیں، بیچ میں خلل اور رکھنا نہیں ہے، اس طریقے سے یہ تراصون، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مجاہدین پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو صفوں میں بھی ایسا کھڑا ہونا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ دو آدمیوں کے کندھوں کے بیچ میں سے اگر کوئی ہاتھ پاس کرنا چاہے تو ہاتھ نہ گزرے، ایسے ملے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں سے ہاتھ نہ گزار سکیں، تو تراس ہے ورنہ نہیں۔ اب غور کر لیجیے اپنی صفوں میں دو کندھوں کے بیچ میں سے ہاتھ نہیں، ہاتھ ہی گزار دو گے تو گزر جائے گا۔ ہم ایسے کھڑے رہتے ہیں کہ بیچ میں سے ہاتھ نہیں، ہاتھ ہی گزار سکتے ہو، تو ہم سیدھے کھڑے رہے۔ سیدھا حضور نے یہ دو باتیں بتائی کہ فرشتے جو اپنے پروردگار کے پاس صفیں باندھتے ہیں، وہ صفیں باندھنے میں دو چیزیں ہیں، یتمون الصفوف الاولی، اگلی صفوں کو وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی افضل صفیں، بہتر صفیں اگلی، اور پچھلی صفیں بدترین ہیں، شر الصفوف اور خیر الصفوف۔ اور فرمایا کہ عورتوں کی بہترین صفیں پچھلی ہیں، اور عورتوں کی جو اگلی صف ہے وہ شر الصفوف۔ مسجد نبوی میں حضور کے زمانے میں مرد آتے تھے، مردوں کے پیچھے عورتیں کھڑی رہتی تھی۔ کیوں؟ ایسا ہی مسئلہ ہے جنازے کی نماز میں، اگلی صفیں شر الصفوف اور جو پچھلی صفیں ہیں وہ خیر الصفوف ہیں۔ یہ حدیث ہیں، کیوں؟ وائے؟ حدیث میں نہیں، حدیث تو اتنی ہے، اب علماء بیان کریں گے، وائی کا مطلب علماء بیان کریں گے۔ علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ مردوں کی اگلی صفیں بہتر اس لیے ہیں کہ یہ عورتوں سے دور ہیں، اور مردوں کی پچھلی صفیں بدترین اس لیے ہیں کہ یہ عورتوں سے قریب ہیں، اور عورتوں کی اگلی صفیں بدترین اس لیے ہیں کہ وہ مردوں سے قریب ہیں، اور ان کی صفیں بہترین اس لیے ہیں کہ وہ مردوں سے دور ہیں، اور جنازے کی اگلی صفیں بدترین اس لیے ہیں کہ جنازہ سامنے رکھا ہے، گویا مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، اور پچھلی صفیں بہترین اس لیے ہیں کہ اس سے دور ہو گئے، عبادت اوثان سے مشابہت کم ہو گئی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اور دیکھو ایک حکم میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، کوئی یہ ضروری نہیں کہ کتابوں میں لکھا ہو بس وہی ایک حکمت، نہیں، اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھو اور حکمتیں کیا ہیں۔ ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ جس جنازے کی نماز 3 صفیں پڑھے اور وہ اس کے لیے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیں۔ 3 صفیں پڑھے یعنی اچھی خاصی مقدار جنازہ پڑھے۔ یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی سے باہر مصلی جنائز، جنازے پڑھنے کی جگہ الگ بنی ہوئی۔ یہ جو مصلی جنائز ہے اس میں جو صفیں ہیں وہ 3 صفیں۔ وہ ایک صف میں کتنے آدمی آتے تھے معلوم نہیں، کیوں؟ وہ جگہ برابر متعین مشخص نہیں رہی۔ مسجد نبوی جو حضور کے زمانے میں تھی وہ تو مشخص ہے، انہوں نے ستونوں کے ذریعے سے اسے الگ کر دیا ہے، مگر وہ جو جگہ جنازے پڑھنے کی تھی وہ کتنی چوڑی تھی، ایک صف میں کتنے آدمی تھے، یہ سب تفصیلات نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت عائشہ کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس میت کا جنازہ پڑھیں 100 یا زیادہ آدمی اور وہ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے استغفار کریں تو اللہ میت کی بخشش فرما دے۔
ان دونوں حدیثوں کو ملا کر علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ 3 صفوں کی مقدار 100 ہے، یعنی ایک صف میں 33 آدمی. جو حضور جہاں جنازے پڑھتے تھے وہ اتنی چوڑی جگہ تھی کہ ایک صف میں تقریباً 30 آدمی آتے، لہذا 3 صفیں یعنی 100 یا زیادہ. ایک صحابی ہیں، نام اس وقت میرے ذہن میں ان کا نہیں ہے، ان کے بارے میں حدیث میں مروی ہے کہ اگر کسی جنازے پر آدمی کم ہوتے تو وہ 3 صفیں بنا دی اور خود حضرت نماز پڑھاتے تھے. گویا 7 آدمی ہوں تو 3 صفیں بنا سکتے. حالانکہ حضور کے ارشاد کا مطلب تو یہ تھا کہ اچھی خاصی مقدار پڑے، مگر صحابی نے یہ ہیلا کیا کہ تھوڑے آدمی ہوتے تھے 2 آدمیوں کی سب بناتے تھے اور خود نماز پڑھاتے تھے. معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں مغفرت کے لیے بہانہ کار چلتا ہے، بہا کی ضرورت نہیں ہے، پرائس نہیں چاہیے. وہاں تو جوان داڑھی میں آٹا بخیر کر کے گیا تھا اللہ میاں کے یہاں، اللہ میاں نے اس کو ہی معاف کر دیا. اس نے کہا پروردگار میں بڈھا ہوں، آپ کو میرا حساب کرنے شرم نہ. ہم نے تو حدیث میں پڑھا کہ اللہ میاں کو بڈھے سے شرم آتی، تو ان کے یہاں تو بہانے بھی کبھی چل جاتے ہیں. لہذا صحابی نے عمل کر کے دکھایا تو ہم بھی یہی کرتے کہ تھوڑے آدمی ہو تب بھی 3 صفحے کریں. اور یہ جو گجراتیوں میں ایک بات چلی ہوئی، بلکہ بعض گجراتی مفتیوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی کہ جنازے کی صفیں طاق ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ اوڈ ہونی چاہیے. وہ گنیں گے، بھائی صفیں گنو کتنی ہو گئی. یہ صرف گجراتیوں میں ہے اور دنیا میں کوئی نہیں جانتا اسے. میں ساری دنیا میں الحمدللہ گھومتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی مسلمان اسے نہیں جانتے، یہ صرف گجراتی جانتے ہیں. اور قاعدہ کلیہ سمجھو، دین وہ ہے جو ساری دنیا میں ہے، اور فلاں علاقے میں جو بات ہے وہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین تو قرآن و حدیث میں سے لیا گیا ہے. قرآن و حدیث ساری دنیا میں ہے، تو ساری دنیا جو ہے وہ تو اس بات کو جانتی نہیں. فلاں ملک کے فلاں علاقے میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے. رسم اور بدعت کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے. لہٰذا یہ جو گجراتیوں میں بات چلی ہوئی ہے یہ غلط ہے. اس حدیث شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ آدمی کم ہو تب بھی 3 صفحے بنانی چاہیے. بس حدیث شریف کا اتنا ہے. اور یہ جو 3 صفحے بنائی یہ بھی ہیلا ہے، ورنہ حدیث شریف کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ جس میت کی نماز اچھی خاصی تعداد پڑے، پھر 3 سے زیادہ صفحے بنے، کتنی ہے جتنی بھی. آج 40 سال سے میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم میں ہوں. پہلے میں نے وہاں پڑھا، پھر اس کے بعد سے مدرس ہوں. یہ 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کسی جنازے میں کوئی صفحہ نہیں گنی جاتی. لہٰذا یہ جو حدیث شریف کا کچھ لوگوں نے غلط مطلب سمجھ لیا ہے کہ وہ تمام صفحے اوڈ ہونی چاہیے، یہ سب کچھ نہیں. حدیث شریف یہ ہے اور اس کا مطلب یہ کہ 100 یا زیادہ آدمی جس کی نماز پڑھے، اچھی خاصی تعداد نماز پڑھے اور سفارش کرے، استغفار کرے دل کے خلوص کے ساتھ، تو اللہ اسے معاف بخش دیں گے. اور صحابی نے یہ ہیلا کیا ہے، لہذا صحابی کا عمل حجت ہوتا ہے. لہذا ہم بھی یہ ہیلا کریں گے کہ اگر آدمی کم ہے تو کم سے کم 3 صفحے بنانی. 10 آدمی ہیں، کہا بھائی 3 صفحے بناؤ. کوئی پیچھے جاتا ہی نہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہیں. پہلی صف کا ثواب چاہیے. پہلی صف کا ثواب لینے کے لیے سب پہلی صف میں کھڑے، پیچھے کوئی جاتا ہی نہیں. کیسے پیچھے بھیجو گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں پچھلی صفیں افضل ہیں. اب ہر ایک پیچھے ہٹے گا. جب پچھلی صفیں افضل ہے تو پہلی صف میں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ ثواب لینے کے لیے افضل. تو جب جنازے میں پچھلی افضل ہے تو ہر ایک پیچھے جانا چاہے گا. دیکھو ایک دوسری حکمت آ گئی. تو غرض وہ جو ہے، میں نے کہا کہ یہ جو ایک حکمت ہے کہ جنازے کے قریب عبادت اوثان سے مشابہت، اور جو پیچھے ہے وہ مورتی پوجا سے مشابہت کم ہو گئی. یہ کتابوں میں ایک حکمت لکھی ہے، وہ ایک حکمت ہے. لو میں نے دوسری حکمت بتائی.
اسی طرح سے یہ جو کتابوں میں لکھی ہے کہ اگلی صفیں بہتر کیوں ہیں، عورتوں سے دور ہیں، پچھلی قریب بہتر کیوں ہیں، وہ بدتر کیوں ہیں، عورتوں سے قریب ہیں۔ ہماری مسجد میں تو عورتیں نہیں ہیں، لہذا وہ جو حکمت بیان کی تھی وہ تو ختم ہو گیا، تو عورتیں ہیں ہی نہیں۔ تو وہ ایک حکمت ہے۔ اصل جو ہے دوسری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صف میں سابقین آئیں گے، پہلے آئیں گے، نماز کے وقت سے کچھ پہلے آئیں گے، اور پیچھے والے سب سے آخر میں آئیں گے۔ پھر جو آگے ہیں اگر اسے جانا بھی ہے تو جک مار کے سنتیں پڑھنی ہے، کیونکہ پیچھے سب نے نیت باندھ لی، کہاں جائے گا؟ اور پیچھے والا جب چاہے گا جوتے اٹھا کر بھاگے گا۔ تو مسجد میں آنے میں یہ ثابت ہے، جانے میں دیر کریں، دیر سے جائیں گے، اور وہ آنے میں پیچھے ہیں، بھاگنے میں پہلے ہیں۔ تو اب یہ صفیں تو اب افضل ہونی ہی چاہیے، اور وہ صفیں بدتر ہونی ہی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حدیث شریف بتاتا حضور نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کے پاس جو صفیں باندھتے ہیں وہ اس طرح سے باندھتے ہیں کہ یتمون الصفوف الاولی، اگلی صفوں کو کمپلیٹ کرتے، جب وہ کمپلیٹ ہو تو اگلی صف پچھلی والی صف شروع کریں گے، اس سے پہلے شروع نہیں کرتے۔ اور فرمایا تراصون، وہ مل مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حضور یہ ہدایت دیا کرتے تھے، استووا وسد الخلل، استووا وسد الخلل، ٹھیک صفے بناؤ، بیچ میں جو دراڑیں ہیں رکھنے ہیں یہ بھرو۔ دو آدمیوں کے کندھوں کے بیچ میں جو دراڑ اور رکھنے ہیں حضور ہدایت دیتے تھے، سد الخلل، بیچ میں یہ دراڑیں اور رکھنے بھرو اسے۔ ہماری نمازوں میں آپ غور کیجئے میرے بھائیو، عام طور پر یہ رکھنے رہتے ہیں، دراڑیں رہتی ہیں، ہم ان کو بھرتے نہیں۔ اور حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایسے کٹائیں وٹائیں صفیں کچھ نہیں تھی، مٹی تھی، مٹی پھیلی ہوئی تھی، اسی پر صفیں بناتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو شروع میں حضور سب کے اس کنارے سے اس کنارے تک چل کر پوری سب ٹھیک کرتے تھے، اور ایک ٹھیک کر دی تو اگلی اسی طرح ٹھیک ہو جائے گی، اگلی اسی طرح سے ٹھیک ہوگی، ایک کو صحیح کرتے۔ حدیث میں یہ لفظ ہے کأنہ یسویٰ بہا القدح، گویا سیدھا کیا جائے گا اس کے ذریعے سے تیر کی لکڑی۔ پرانے زمانے تیر کی لکڑی ہوتی ہے، لکڑی اس کے اوپر پھل ہوتا، وہ لکڑی بالکل سیدھی چاہیے، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی اسکیل اور پیمانہ ہونا چاہیے، تو ہر لکڑی سیدھی کر کے دیکھیں گے سیدھی ہوئی یا نہیں۔ تو یہ سب سیدھی کی ہے، گویا اب جو تیر کی لکڑیاں سیدھی کی جائیں گی تو وہ اس سب کے ساتھ لگا کر دیکھی جائیں گی۔ اب غور کرو، تیر کی لکڑی میں تو ذرا تجی نہیں چاہیے، تو یہ سب کتنی سیدھی کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ کأنہ یسوی بہا القدح، گویا حضور اس کو اسکیل بنا رہے ہیں، پیمانہ بنا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تیر کی لکڑی سیدھی کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، خلفائے راشدین، ان حضرات کے زمانے میں چونکہ جماعت بہت بڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے آدمی مقرر کر رکھے تھے، 3 آدمی صفوں پر، ایک آدمی اگلی 3 پر دوسرا آدمی، اگلی 3 پر دوسرا آدمی، اگلی 3 پر دوسرا آدمی، ایسے آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ اور ان صفوں کو صحیح کر کے جب پیچھے سے اطلاع آتی کہ صفیں درست ہوئی تب یہ خلفائے راشدین نماز شروع کرتے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ صفوں کی درستگی کا کتنا اہتمام تھا حضور اور صحابہ کے زمانے میں۔ خیر وہ حدیث شریف، صحابی کہتے ہیں کہ حضور ایسی صفیں درست کرتے۔ کچھ وقت کے بعد حضور نے یہ دیکھا کہ صحابہ صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ سیکھ گئے، تو پھر حضور نے یہ جو یہاں سے یہاں تک گھوم کر کے سب درست کرتے تھے وہ چھوڑ دیا۔ اب لوگ سمجھ گئے ہیں، خود ہی صفیں درست کر لیتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے حضور نے پیچھے دیکھ لیے تو ایک شخص کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا،
یعنی پوری صف میں سے سینہ اس کا آگے نکلا ہوا ہے. اسی حضور نے فرمایا کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. فرمایا صفیں صحیح رکھو ورنہ تمہارے اندر اختلافات اور جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. فرمایا صفیں سیدھی رکھو ورنہ تمہارے اندر آپس میں جھگڑے اور ٹنٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس پر حدیث کی کتابوں میں بڑی بحثیں ہیں کہ اس عمل کا اس فساد اور خرابی پر کیا کنیکشن ہے کہ صفیں نادرست ہوں گی تو نمازیوں میں آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اس پر بڑی بحثیں ہیں کتابوں میں اور تمام بحثوں کا حاصل یہ ہے کہ معلوم نہیں کیا کنیکشن ہے. ہم نہیں بتا سکتے. کتابوں میں بڑی بحثیں ہو کر کے بھی کوئی پتے کی بات نہیں. لہذا آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس عمل کی یہ اثر پیدا ہوگا. اس میں کیا کنیکشن ہے کہ اس عمل سے یہ اثر کیوں پیدا ہوگا ہم نہیں جانتے. ساری باتوں کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے اور علماء نے بڑی بحثیں کی ہے مگر کوئی پتے کی بات کوئی نہیں لا سکا. لیکن مخبر صادق نے اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. وہ 52 تولہ پاؤ رکھتی ہے. لہذا اگر صفیں درست نہیں ہوں گی تو نمازیوں کے درمیان میں باہمی اختلافات ٹنٹے کھڑے ہوں گے. سب کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تقریر تو آپ نے بہت کر ڈالی لیکن طریقہ تو بتاؤ کہ صفیں درست کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے متعدد طریقے بیان کرنے پڑتے ہیں. ان سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. ایک سے کام چل جائے نہ چلے 2 اکٹھا کرو 3 اکٹھا کرو. مثلا روزہ کب افطارنا چاہیے؟ حضور کے زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں. حضور نے فرمایا کہ اذا ادبر النہار منہا ہونا واقبل اللیل منہا ہونا فقد افطر الصائم. ریسٹ میں جب دن پیٹ پھیر کر جائے اور اس سمے سے جب رات آئے اقبلہ یوں ہماری طرف آئے ادھر سے رات آئے ادھر سے دن جائے روزہ کھولنے کا وقت ہو. اس حدیث شریف کی شرح میں علماء نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایسٹ میں بھی پہاڑ ہیں ویسٹ میں بھی پہاڑ ہیں. جاؤ مدینہ میں دیکھیے مسجد نبوی سے نکلو کہ ایسٹ میں بھی پہاڑ ہیں ویسٹ میں بھی پہاڑ ہیں. اور نارتھ اور دوسرا کیا ساؤتھ. نارتھ اور ساؤتھ کی طرف کھلا میدان چلا جاتا ہے. ساؤتھ کی طرف اوالی اور قبا ہے اور نارتھ کی طرف مدینہ یونیورسٹی ہے آگے جا کر. اور ایسٹ اور ویسٹ میں پہاڑ ہیں. اب جب دونوں طرف پہاڑ ہیں تو سورج جو ڈوبے گا تو پہاڑ کی اوٹ میں ڈوبے گا. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جا رہا گیا. تو اب تو کوئی علامت کی ضرورت نہیں وہ نظر آ رہا. لیکن جب صورت حال یہ ہے کہ اثر کے بعد پہاڑ کی اوٹ میں سورج چلا گیا ابھی تو ہے پھر وہ ہوتا ڈوبے گا. اب اس کو کیسے پہچاننا؟ تو ادھر بھی علامت دی ادھر بھی علامت دی کہ ادھر سے تم دیکھو کہ دن گیا سورج کی ٹکیا گئی. کیا علامت ہے اس کی؟ جب تک سورج کی ٹکیا افق سے اوپر ہے مغربی سائڈ پر سفید روشنی ہوگی اور جب سورج نیچے چلا جائے گا تو اب لالی پیدا ہو جائے گی لالی آ جائے گی. جب تک سورج نیچے نہیں جائے گا لالی نہیں ہوگی سفیدی ہوگی اور جب سورج نیچے چلا گیا اب لالی آئے گی. اب یہاں سے ہمیں لالی دکھ رہی ہے. یہ لالی دکھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نیچے ڈوب گیا. اگر سورج افق سے اوپر ہوتا تو سفیدی ہوتی لالی نہ ہوتی. اچھا ادھر جتنا سورج ڈوب کر نیچے جائے گا ادھر ایسٹ کی طرف سے ایک کالی لکیر پیدا ہو کر آہستہ آہستہ وہ کالی لکیر اٹھے گی اور وہ پورا کالی لکیر بڑھتی اس روشنی کو دباتی یہاں لے جائے گی. عشاء کا وقت ہو گیا.
تو یہ جو کالی لکیر اس سمے پیدا ہوتی ہے، یہ جتنا سورج ڈوبے گا تو یہ کالی لکیر پیدا ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، اور جتنا سورج نکلتا ڈوبتا جائے گا یہ لکیر اٹھتی چلی آ رہی ہے. یہ پورا جیسے صبح صادق میں روشنی ہوتی ہے ایسی یہ لکیر کالی اٹھتی چلی آتی ہے. تو ہم اس سمے دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے اوپر وہ کالی لکیر آ گئی، ادھر دیکھتے ہیں تو سرخی ہے، سفیدی ختم. تو یہ دو علامتیں ملانا کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ سورج ڈوب گیا، کرو بسم اللہ. وہ کرو بسم اللہ والی بات بھی درمیان میں آ گئی. ہمارے جو دادا بھائی ہیں وہ جب افطار کی دعا پڑھاتے تھے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. میں نے ان کو منع کیا کہ اس جگہ پر بسم اللہ ثابت نہیں ہے. پھر بسم اللہ کے بعد کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا سمتو. تو اللہم تو خود اللہ کا نام ہے، اس اللہ کے نام کے لیے دوسرا اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ کا نام لینے کے لیے بھی اللہ کا نام لیجیے. لہٰذا اس دعا میں تو اللہم سے شروع ہوتی، لہٰذا اس سے پہلے بسم اللہ، اس کا کوئی تک نہیں ہے، بے تکی بات ہے. پھر حدیثوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، لیکن کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ افطار کی اس دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، ایسا نہیں. ایسا ہی لوگ غلطی کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام و منک السلام، اس جگہ بسم اللہ ثابت نہیں ہے. اور اللہم انت السلام تو اللہم اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگر ثابت ہو تو پڑھا جائے گا، کسی روایت میں ثابت نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب دو علامتیں ملائی اور یقین ہو گیا سورج کے ڈوبنے کا تو روزہ کھولو. یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے، علماء نے اس کے تحت میں لکھا ہے. غرض ایسی جگہوں پر جہاں خفا ہو، اب خفا کے لیے میں کیا لفظ بولوں انگریزی، پوشیدگی، جہاں پوشیدگی ہو وہاں ایک سے زیادہ علامتیں ملائی جاتی ہیں تاکہ سب مل کر کے یقین ہو جائے. صفوں کے درست کرنے کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے کہ صفیں درست کرنی. اب صفیں درست کیسے کرنی؟ احادیث شریفہ میں 4 طریقے آئے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا ہے اور کسی ایک سے کام چل جائے، ایک سے چلا لو. باقی احادیث میں صفیں درست کرنے کے 4 طریقے آئے ہیں. حاذو بالاعناق، گردن کے مقابل کر لو. حاذو بالاعناق، جب کھڑے ہیں تو ہر ایک کی گردن کے مقابل. کیسی؟ آخری کنارے پر جو آدمی کھڑا ہے اس کی گردن کے بیچوں بیچ میں ایک سوئی گھساؤ تو دوسرے کنارے تک گردن کے بیچوں بیچ چلی جائے اسی. گردن کے مقابل ہوگی. دوسرا طریقہ حدیثوں میں آیا ہے حاذو بالمناکب، مونڈے کے مقابل کرو. حاذو بالمناکب، مونڈے کے مقابل کرو. جب مونڈے سے مقابل ہو جائیں گے سب درست ہو جائے گی. اگر گردن مقابل ہے تو سب درست ہو گئی، مونڈے مقابل ہے تو سب درست ہو گئی. حدیث شریف میں دوسرا لفظ یہ آیا ہے، صفیں درست کرنے کے لیے دوسرا لفظ یہ آیا ہے. ان روایتوں کے راوی صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد پر کہ گردن سے گردن مقابل کرو، مونڈے سے مونڈا مقابل کرو، حضور کے ان ارشاد پر میں صحابہ میں سے ایک کو دیکھتا تھا، ایک کو یعنی ہر ایک کو، میں صحابہ میں سے ایک کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ ملاتا تھا، اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملاتا تھا، اپنا قدم یہاں سے یہاں تک ہے، اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملاتا تھا. یہ صحابہ کا عمل ہے، حضور کا ارشاد نہیں ہے. حضور کے تو وہ ارشاد ہے کہ کندھا کندھے کے مقابل کرو، گردن کے مقابل کرو. ان ارشادات پر صحابہ عمل کرنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ گھٹنا گھٹنے سے ملایا، ٹخنا ٹخنے سے ملایا، قدم سے ملایا. اب ہو گئے کتنے طریقے؟ 5 طریقے ہو گئے. 2 حضور کے فرمائے ہوئے، 3 صحابہ کے.
حضور کے فرمائے ہوئے دو طریقے ہوئے، گردن گردن کے مقابل کی ہے، کندھا کندھے سے ملایا جائے نہیں، کندھا کندھے کے مقابل کیا جائے۔ اور تین طریقے صحابہ نے اختیار کیے، حضور کے ان ارشادات پر عمل کرنے کے لیے تین طریقے صحابہ نے اختیار کیے۔ گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے سے ملایا، ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ملایا، اور قدم، چھوٹی انگلی نہیں، قدم کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا قدم ہے، قدم کو اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملایا۔ یہ تین صحابہ نے طریقے شروع کیے سب سیدھی کرنے کے لیے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو، جس سے آپ کریں گے۔ آؤ بھائی، کوئی امام صاحب آؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں۔ اب یہ ہمارا دونوں کا کندھا ہے، اگر یہ کندھا کندھے کے مقابل ہے، سب سیدھی ہے، اب باقی چیزیں نہیں دیکھنی، اور اگر اب یہ صحیح نہیں، سب کندھا کندھے کے مقابل نہیں رہا، اب یہ سب صحیح نہیں ہے، جو کندھا کندھے کے مقابل نہیں رہا، یہ میں یوں دیکھ لوں، اب یہ سب صحیح ہوگی، اب ادھر بھی دیکھ لوں کہ میرا کندھا کندھے کے مقابل ہے، ادھر بھی دیکھ لوں، ایسے یہاں سے وہاں تک دیکھو، سب صحیح ہوگی۔ گردن گردن کے مقابل ہو، مگر ہم امام صاحب چھوٹے قد کے ہیں، میں لمبا ہوں، کہاں سے گردن گردن کے مقابل؟ اچھا، یہ تو حضور کے ہیں۔ اب صحابہ کا دیکھو، ہم دونوں ملاتے ہیں، سیدھا رکھو، پر لڑا کیوں رکھتے ہو؟ دیکھو یہ ہم نے یہ ملایا، پھر اپنی جگہ پر لے آئے، اس آدمی کے ساتھ یہ ملایا، بالکل صحیح کر کے اپنی جگہ پر لے آئے، سب سیدھی ہوگی۔ یہ تھوڑا سا صحابہ یوں ہی رکھتے تھے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے پورا قدم ملاؤ، پورا قدم بھی ملاؤ، ٹخنا بھی ملاؤ، گھٹنا بھی ملاؤ، دوسرے کو کیسے ملاؤ گے؟ وہ تو یہ تینوں چیزیں ملا کر دیکھ کر پھر قدم یہاں لے آؤ، پھر اس کے ساتھ ملا کر دیکھ کر کے قدم یہ لے آؤ، سب سیدھی ہوگی۔ تو یہ تین چیزیں، ایک پیر ادھر والے ساتھی کے ساتھ ملا کر دیکھ لی کہ برابر تینوں چیزیں ہو گئی، اب یہ باقی رہتے ہوئے ادھر ملا ہی نہیں سکتے، اس قدم کو یہاں لے آنا، پھر اس کے ساتھ ملا کر دیکھ کر کے سب سیدھی ہوگی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انگلیاں ملاتے ہیں۔ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے انگلی؟ یہ تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں یہ انگلیاں ملانا، اور یہ انگلیاں ملا کر کبھی سب صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آدمیوں کے قدم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کسی کا پیر چھوٹا ہے، کسی کا پیر بڑا ہے، تو جب آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں ملائی ہیں تو آگے پیچھے ایڑیاں ہوں گی، سب صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کبھی اگر یہ ایک صف کے اندر یہ سارے سلفی ہوں تو آپ ان کی صف کو دیکھیں، کبھی صحیح ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں جب سب ملا دیں گے تو سب صحیح ہو ہی نہیں سکتی، پیر سب کے برابر نہیں ہوتے۔ اور سارا قدم ملائیے، ٹخنا ملائیے، گھٹنا ملائیے، اور ملا کر پھر اپنی جگہ پر لے آئیے، ادھر بھی ملائیے، ملا کر اپنی جگہ پر لے آئیے، سب سیدھی ہو گئی۔ غلط کندھے سے کندھا ملائیے، گردن کو گردن کے مقابل کیجیے۔ یہ تو حدیث میں دو طریقے ہیں، اور ان حدیثوں پر عمل کرتے صحابہ اس طرح سے۔ اب یہ سلف یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، غلط، یہی غلطی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں قیام میں کھڑا ہونے کا یہ طریقہ ہے، یہ حدیث کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ نماز میں کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں ہے، صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حدیث کا مطلب تم زیادہ سمجھتے ہو، یا یہ جو پرانے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں وہ زیادہ سمجھتے تھے۔ جاؤ ابو داؤد شریف اٹھاؤ، حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف میرے کمرے میں رکھی، آج ہی میں نے دیکھی، مجھے پہلے بھی معلوم تھا لیکن آج میں نے پھر جان کر بالقصد دیکھا، تو اس پر باب قائم کیا ہے، باب تسویۃ الصفوف، اور صفیں سیدھی کرنے کا بیان، اور اس باب میں جو حدیث لائے اس میں یہ حدیث لائے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب تسویۃ الصفوف، صفیں سیدھی کرنے کا بیان، اس کے تحت میں 1.5 صفحہ حدیثیں لائے ہیں۔ یہ میں نے جو ساری آپ کو سنائی وہ ساری حدیثیں وہی ہیں، اسی باب میں یہ حدیث بھی لائے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو صحابہ کرتے تھے یہ کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں، یہ صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نماز میں کھڑا ہونے کا طریقہ ہے۔ ارے بھائی، تمہارا سمجھنا معتبر ہے یا ان اکابر کا سمجھنا معتبر ہے؟ پھر تم جو سمجھتے ہو وہ تو حدیث پر کہاں عمل کرتے ہو؟ لاؤ کوئی حدیث جس میں یہ چھوٹی انگلی ملانے کا ذکر ہو، اور جس حدیث میں قدم
وہ اس انگلی کو قدم کہتے ہیں. یہ انگلی قدم کیسے ہوئی؟ قدم تو یہاں سے یہاں تک ملا ہوگا تو قدم ہے. تو حدیث میں تو قدم، ٹخنا اور گھٹنا یہ تینوں ملانے ہیں. دونوں طرف تینوں ملا کر کے پورے قیام میں کھڑے رہ کر دکھاؤ. غرض یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں قیام میں کھڑا رہنے کا طریقہ، یہ رانگ سمجھتے ہیں، یہ حدیث کو غلط سمجھتے ہیں. امام ابو داؤد نے باب تسویتی صفوف قائم کیا ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے صفیں سیدھی کرنے کا طریقہ ہے. لہٰذا یوں کر کے پھر اپنی جگہ پر لے آؤ، یوں کر کے اپنی جگہ پر لے آؤ، یا کندھے کو دیکھ لو یا گردنوں کو دیکھ لو. یہ کئی طریقے ہیں صفوں کو سیدھی کرنے کے، ان کے ذریعے سے صفیں درست کرنی ہے. صفیں درست ہوں گی تو نماز کامل ہوگی، ورنہ نماز ناقص ہوگی. وآخر دعوانا